عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات اسلام کی ہو رہی ہے نا کہ اسلام اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ جو اسلام کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم حقیقت میں ان کے اوپر پورا اترتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حقیقت میں مسلمان کہلوا سکتے ہیں، ادروائز تو اقبال فرما گئے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انما المسلمون کالجسد الواحد، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں۔ تو اگر وہ چیز آج ہمارے پاس ہو یا کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے پاس ہو تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ مثلاً ایک ظالم، ایک ڈکٹیٹر، ایک جابر، ایک اندھا ہاتھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ نہتے مسلمانوں کے اوپر، آپ چھوڑ دیجئے اسلام اور مسلمین کو، آخر انسان ہے، ایک جانور پہ ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھ کے کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو انسان ہے کہ جن کے اوپر ظلم کی اس نے حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے، اور ہم سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں پہلی چیز جو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا آپ ناظرین کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اسلام فقط کہہ دینا جو ہے، زبان سے جو ہے شہادتین کہہ دینا ٹھیک ہے، وہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک اسلام کی وہ اصل روح ہمارے اندر پٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہمارا اسلام ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے تاریخ اسلام میں جو ہے اسلام کا اقرار تو کیا لیکن مشکل وقت میں پکے مسلمان ثابت نہ ہوئے۔ آج بھی وہی کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے مسلمان بچے، کلمہ گو بچے، رسول اللہ کے دین مبین اسلام کے فالوور بچے اور جوان اور خواتین اور مرد اور حضرات سبھی جو ہیں ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہم اپنی مادیت میں جو ہے اس قدر غرق ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مدد کو آتا ہے نہیں آتا۔ کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم اس دنیا کو اپنے لیے جنت تصور نہ کریں کہ یہی ہماری آخری جو ہے آرام گاہ ہے اور اس دنیا میں ہم فارغ ہیں، آج نہیں تو کل آخر چھوڑنی تو ہے نا، 10 سال بعد بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے ہم مر جائیں گے، اس طرح سے بھی مرنا ہے۔ آج اپنے اگر مسلمان بھائیوں کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر، اپنے دین کی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اگر ہم اٹھ جائیں تو کس قدر سعادت ہے، کس قدر یہ بات جو ہے پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک بھی۔ دوسری چیز یہ کہ عالم اسلام عوام ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جن کے دل میں ہمیشہ اسلام کی جنہوں نے مدد کی ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے یا پھر وہ پسے ہوئے غریب لوگ تھے کہ جن کو ہر زمانے میں مستکبرین نے، ظالمین نے، ڈکٹیٹرز نے اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ہمیشہ سے انسانیت کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے جبر کی چکی میں پیسا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں مثلا ابھی جب غزہ پہ حملہ ہوا ہے، خود پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، دیگر عرب ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، عوام کس نہج پہ پہنچے کھڑے ہیں، لیکن حکمران جو ہیں وہ ٹس سے مس تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور ہیں اور حکمران اور ہیں۔ عموماً جو حکمران ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک منفرد زندگی ہوتی ہے، بے شک ان کو وہ مسلمان بھی کہلواتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں سارا کوئی، لیکن وہ جو روح دین ہے اور روح اسلام ہے وہ بہرحال جو ہے حکمران طبقے میں جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے آنی چاہیے۔ مسلمانوں کو آج اجازت ملے وہ اسرائیل کو اگلی شام سے پہلے، کل کی شام ہونے سے پہلے جو ہے صفحہ ہستی سے نابود کر دیں، لیکن یہ حکمران ہیں کہ جو مسلمان کے روپ میں مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے نہیں دیتے۔ ہمارا دین تو واضح کہتا ہے کہ اس کائنات میں 2 ہی گروپ ہیں، ایک حزب الرحمان ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ ہم صبح نہیں کرتے اس عالم میں، یا ہم حزب شیطان میں کھڑے ہوتے ہیں یا حزب رحمان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کا حکم ہے ہمیں کہ جب کبھی کسی مظلوم پہ ظلم ہوتا دیکھو تو آپ ساکت رہو گے تو آپ ظالم کی مدد کر رہے ہو، آپ ظالم کی مدد کر رہے ہو اگر آپ خاموش ہیں، اس کو دیکھ خاموش تماشائی بنے ہو۔ یہ تو ظلم ہمارے بے گناہ جن کے لیے اب نہ فقط مسلمان بلکہ ہر وہ شخص جو انسان ہے اس کے اندر دل دھڑکتا ہے، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا جو ہے وہ حتیٰ کہ
کیا کرسچین، کیا یہود کہ جو صہیونی نہیں ہیں، سبھی اس ظلم کے اوپر جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ تو مجھے تعجب ہے ان مسلمان حکمرانوں پر کہ جو نہ فقط یہ کہ جو ہے کوئی کسی طرح کی ان کو مدد نہیں دے رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ چپ دھاری ہوئی ہے، ایسی چپ دھاری ہوئی ہے کہ گویا وہ مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اپنی چپ کے ذریعے جو ہے وہ ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ خیر یہ تاریخ بھی لکھی جائے گی کہ کس نے جب یہ ظلم ہو رہا تھا تاریخ انسانیت میں اور تاریخ بشریت میں، کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اس وقت کہ جب ان کو بولنا چاہیے تھا اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور مسلمان بچوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، حقدار کو حق لے کے دلوانا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ بھی یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ان کا دورانیہ بھی بہت لمبا نہیں ہے، جو آج اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہی کرسی بتا رہی ہے کہ جس طرح تم سے پہلے والے اس پہ بیٹھتے تھے آج وہ نہیں ہیں، یاد رکھو کہ ان قریب تم بھی نہیں ہوگے۔ ایک ایٹمی ملک، ایک ایسا ملک جو اسلام کا کلا تھا، جس کا حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے عالم میں جہاں کئی مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی، سب سے پہلے پاکستان کو پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ ملک لیا اس لیے تھا کہ ہم اس کو اسلام کا ایک کلا بنائیں گے، یہ تمام مسلمان ملکوں کے لیے جو ہے ایک پناہ گاہ بنے گا، اور جس کسی کو بھی دنیا میں کانٹا بھی چبھے گا تو ہم اس کے سر پہ پہنچیں گے۔ ناظرین، میں ڈاکٹر صاحب کی جو فرمائشات ہیں ان کو خلاصہ کرنا چاہوں گا، اور اس کی تائید میں ایک جملہ کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کافی نہیں کہنا کہ ستم ناحق ہے، کافی نہیں کہنا کہ ستم ناحق ہے، روکو بھی اسے، ڈر تمہیں کیوں لاحق ہے، ظالم کا گریباں نہ پکڑنے والوں، ظالم کا گریباں نہ پکڑنے والوں، مظلوم پہ رونے کا تمہیں کیا حق ہے۔ جب تک ہم ظالم کا گریباں نہ پکڑیں تو ہمیں مظلوم پر رونے کا کیا حق ہے، حالانکہ قرآن کریم ہمیں ندا دے رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے، رضا خدا کے لیے جہاد نہیں کرتے، ان مستضعفین کے لیے، ان کمزوروں کے لیے جنہیں کمزور بنا دیا گیا، من الرجال والنساء والولدان، وہ بوڑھے فلسطینی مسلمان۔ قرآن تو مسلمان کی بات نہیں کرتا، من الرجال والنساء والولدان، کوئی بھی مظلوم انسان ہو، مظلوم خاتون ہو، مظلوم بچہ ہو، مسلمان کو قرآن بلاتا ہے کہ اس کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ہے کہ تم ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے حامی بننا۔ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، حکمرانوں کو کون لاتا ہے؟ مسند اقتدار پر ہم عوام لاتے ہیں۔ اگر آج مسلمان ممالک کے عوام کھڑے ہو جائیں، اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑ لیں، اور مسلمانوں حکمرانوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ اگر ہم نے فلسطین کی آزادی کے لیے اپنا حصہ نہ ڈالا تو یہ ہمارے عوام ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، ہمیں ہمارے تخت سے کھینچ کر ہمیں گھسیٹتے ہوئے خوار کر دیں گے، تو پھر یہی مسلمان حکمران بھی یہ میدان میں اتریں گے۔ ہر صورت ڈاکٹر صاحب کا جو ہے پیغام وہ یہی ہے کہ مسلم امہ اپنے مسلمان حکمرانوں کے دروازے پر ایسی دستک دے کہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور فلسطین کے مظلوموں کی آواز سنیں، اور جس طرح سے عالم استکبار اسرائیل غاصب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، عالم اسلام فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔